بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے۔ یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے، بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے، اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے، لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا چھاتا ہے۔ اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے۔ قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد۔ یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے، اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے۔ افطار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے، اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 کے اندر موجود ہے۔ اب نماز مغرب اور افطار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو اب پہلے کون سا کام کریں؟ تو پہلے افطار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمیں اضافی فائدے اور برکتیں ملتی ہیں۔ یعنی اس سے دیکھیے جب نماز آپ نے پڑھی تو فضیلت کے وقت میں پڑھی، نماز روزے کی حالت میں پڑھی ثواب دگنا ملا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مستحب ہے کہ مومن مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کرے، اور جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا تو امام کے بتائے ہوئے مستحب عمل کو انجام دینے کی بھی سعادت ملی۔